علامہ اجلال حیدر نقوی کی تقریر اور مجلس سننے کے لیے آفیشل چینل سبسکرائب کریں۔ پہلی مجلس میں پیغامات بھی ہوتے ہیں، تمہید بھی ہوتی ہے۔ آج کی پوری مجلس میں آنے والی مجالس کی کچھ نہ کچھ تمہید موجود ہوگی، اور پہلی مجلس میں آپ تو سارے علی والے بیٹھے ہیں۔ احسان کیا ہے اللہ کا، اور ہے کس پر؟ مومنین پر، صاحبان ایمان پر۔ بات اور آسان کروں، آپ کو اپنے قریب لاؤں، یہ احسان اللہ کا ہر ایک پر نہیں ہے، بلکہ اس پر ہے جو علی کو اپنا آقا، اپنا رہبر، اپنا مرشد، اپنا مولا مانتا ہے۔ احسان ہے یہ اللہ کا علی والوں پر، ہم پر، مومنین پر۔ اس سال بھی محرم اور آغاز محرم ہم نے ہنسی سے نہیں، کہکہوں سے نہیں، لطیفے سے نہیں، تفریح اور سیاحت سے نہیں، بلکہ غم حسین سے آغاز محرم کیا ہے۔ اس سال بھی ہم نے محرم کا آغاز سیاہ کپڑوں سے، عزاداری سے، ماتمداری سے، پرساداری سے کیا ہے۔ اور دیکھیے، یہ جو ہم ہجری کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں، اسلامک کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں، گریے کے ساتھ، ماتم کے ساتھ، کالے کپڑوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، تو یہ بالکل مطابقت رکھتا ہے آغاز حیات انسانی کے ساتھ۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، آپ کیا سمجھے؟ آسان کر دیتا ہوں بات۔ بھئی جس طرح حیات انسانی کا آغاز ہوتا ہے، ویسے ہی ہم نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ جب ایک نومولود، ایک بچہ شکم مادر چھوڑ کر دنیا کے اجالے میں پہلا قدم رکھتا ہے، تو آنے والا، پیدا ہونے والا ہنستا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کا اعلان گریے کے ساتھ کرتا ہے۔ میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں، ایسے ہی ہے۔ اور یہاں مرحوم زیدی صاحب کا جملہ ہے، پڑھ میں اپنے انداز میں رہا ہوں، جملہ زیدی صاحب کا ہے، وہ کہا کرتے تھے نا کہ بچہ اس کے گھر بھی پیدا ہو جو رونے کو بدعت بتاتا ہو۔ تو جب اپنے گھر کا بچہ پیدا ہو اور رو رہا ہو تو محلے میں مٹھائی بٹواتا ہے۔ تو اسے پوچھ لو، مولوی جی رونے کو بدعت بتاتے ہو، جب اپنے گھر کا بچہ پیدا ہوتے ہی رویا تو خوشی منا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کیوں نہ مناؤ، تم جانتے نہیں رونا زندگی کی علامت ہے۔ تو ہم بھی جیسے آغاز حیات انسانی کا آغاز ہوتا ہے، ویسے ہی ہم نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے جوانوں، علی والوں، بات صرف گریے تک محدود نہیں۔ جن گھرانوں میں شریعت کی پابندی ہوتی ہے، جن گھرانوں میں طہارت اور نجاست کا خیال رکھا جاتا ہے، جن گھرانوں میں حلال اور حرام کا امتیاز ہوتا ہے، جن گھرانوں میں دین اور ایمان پر عمل کیا جاتا ہے، وہاں جب ایک نومولود، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی طہارت کا انتظام کیا جاتا ہے، یعنی اسے غسل دیا جاتا ہے، اور طہارت کے بعد، غسل دینے کے بعد دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اگر دنیا غور کرے تو ہم بھی نئے سال کا آغاز ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ جو فرش عزا ہے، فرش ولا ہے، یہ فرش عزا و ولا کا سمندر نفوس کو طہارت عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس فرش عزا پر، اس فرش ولا پر فضائل علی کے ذریعے، فضائل علی کے ذریعے آذان عقائد بھی دی جاتی ہے، اور پھر فضائل اہل بیت کے ذریعے اقامت ولایت بھی کہی جاتی ہے۔ اب مجھے خبر نہیں ہے کون خیالوں میں کھویا ہوا ہے اور کون مجلس میں حاضر ہے۔ جو بالکل حاضر موجود ہے، جملہ اس کے لیے ہے، جب اس فرش پہ آذان اور اقامت ولایت دی جاتی ہے، پھر یہ فرش فرش نہیں رہتا، بلکہ مصلی نماز عشق حسین بن جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ اور اگر عرفان کی نظر سے دیکھو تو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ گرمی میرے لیے بھی اتنی ہے جتنی آپ کے لیے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے۔ دین است حسین، حسین دین کا جزو نہیں ہے،
مولا حسین دین کا رکن نہیں ہے، حسین پارٹ آف ریلیجن نہیں ہے، حسین سر تپا دین ہے۔ شعر پڑھ دیا، آپ پڑھتے ہیں دین اصل حسین، حسین سر تپا دین ہے۔ جو بندہ بیدار بیٹھا ہے جملہ اس کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو حسین کو چھوڑ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ بے حسین ہو گئے ہیں، وہ سمجھ لے کہ بے دین ہو گئے ہیں۔ کیونکہ دین حسین ہے۔ اور پھر بظاہر بھی اگر دین کو دیکھ لیا جائے تو دین کے اہم دو بنیاد، دو رکن جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایک مسلمان جس پر پکا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دو بنیادیں، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ پریشان تو نہیں؟ ایک عقیدہ، ایک عمل۔ لیکن اسلام میں صرف عقیدہ ہونا نجات کا باعث نہیں بنتا، بلکہ عقیدے کا عقیدہ برحق ہونا ضروری ہے۔ میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو جوڑ رہا ہوں، صرف عمل نہیں بلکہ عمل کا عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ اب مونی بھائی آپ کے مجمع کو جگانا پڑے گا عقیدہ، صرف عقیدہ ہوتا تو عقیدہ تو ہر مسلمان کا ہے، پھر 73 میں سے ایک جنت، باقی آگ میں کیوں جا رہے ہیں؟ اور عمل کا عمل صالح ہونا ضروری۔ اب یہاں پوچھا جائے عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نیک عمل۔ کیا کہہ دیتے؟ نیک عمل۔ حالانکہ نیک بھی عربی کا لفظ ہے، صالح کا ترجمہ صالح ہی ہوتا ہے، نیک نہیں ہوتا۔ حالانکہ میرے سامنے وہ بیٹھے ہیں جو زیارت امیر المومنین میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا صالح المومنین۔ اب ان لوگوں کو جگانا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے میری۔ تو عمل صالح، عمل صالح کیا ہے؟ آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ کہف سے، اور یہ وہی سورہ ہے جسے تلاوت کیا سر حسین نے نوکے نیزہ سے۔ مصائب ابھی میں نہیں پڑھ رہا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس سورے میں کتنے راز ہوں گے، کتنے اسرار پوشیدہ ہوں گے، اس طرف نہیں جا رہا۔ لیکن وہ بندہ جڑ جائے گا میرے ساتھ جس کا دل دھک دھک نہیں حیدر حیدر کرتا ہے۔ سورہ ہے سورہ کہف، راز اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ آیت کا نمبر ہے 110۔ ساری مجلس ہو گئی، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، شاید پیچھے کہیں رہ گئے ہیں۔ بھئی آیت کا نمبر ہے 110۔ حالانکہ یہ وہی قوم ہے، موبائل کا نمبر 110 چاہیے، گاڑی کا نمبر 110 چاہیے، میں کہہ رہا ہوں سورہ کا نمبر 110 ہے۔ اور آپ کا چہرہ اتنا بجھا ہوا ہے کہ اللہ جانے کیا ہو گیا۔ سورہ کا نمبر کیا ہے؟ 110۔ آیت کا نمبر ہے 110۔ سورہ ہے سورہ کہف، اس میں ارشاد ہو رہا ہے۔ جب آیت کا نمبر ذہن میں رکھ کے سنیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اللہ کہہ رہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ عمل صالح کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ کہہ رہے جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، جاگیے خدا کے لیے۔ فمن، روایت نہیں آئے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ یہ ابھی آپ کو بیدار کر لیتے ہیں۔ اب آیت میں نے پڑھ دی، اللہ سے ملاقات نہیں ہوتے میرے مزاج کے لوگ، لقاء رب ہی، رب سے ملاقات کی بات ہو رہی ہے۔ رب سے ملاقات کس کی ہوگی؟ جو عمل صالح کرے گا۔ ہم نے قرآن ہمیشہ ان سے پوچھا ہے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے۔ ان سے اچھا قرآن کون جانتا ہے؟ جن کے گھر میں قرآن اترا ہو۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام اللہ کی مظہر صداقت کے اکمل و اتم آقا مولا بہر حقائق کے سامنے ابن سنان بیٹھا ہوا ہے، یہی آیت اس نے کھول رکھی ہے اور تلاوت کر کے کہہ رہا ہے، مولا اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے عمل صالح کرے۔ مولا مجھے بتائیے عمل صالح کیا ہے؟ اگر نماز عمل صالح ہے تو دن رات نماز پڑھو، اگر روزہ عمل صالح ہے حرام دن کے روزے چھوڑ کے سارا سال روزے رکھو، اگر حج عمل صالح ہے تو گھر ہی مکے میں بنوا لو۔ مسکرا کے امام نے فرمایا نماز عمل ہے، عمل صالح نہیں ہے۔
پتہ نہیں میں آپ کو کیسے جگاؤں گا. فرمایا روزہ عمل ہے, عمل صالح نہیں. حج عمل ہے, عمل صالح نہیں. کہتے ہیں مال عمل صالح. مولا پھر عمل صالح کیا ہے؟ فرمایا ہماری معرفت کا نام عمل صالح. زندہ باد. ہماری معرفت کا نام عمل صالح ہے. تو جن کو ان کی معرفت ہوگی اسی کا عمل صالح ہوگا. اور دوسرا کیا ہے؟ عقیدہ. اور عقیدے کا برحق ہونا ضروری. عقیدہ بھی اس کا قابل قبول جس کو 14 کا عرفان حاصل ہو. تو بات تو آسان ہو گئی. چلے اور آسان کرتے ہیں, کیونکہ آج ایک شور بپا ہے تیزی کے ساتھ. کب تک فضائل پڑھو گے؟ یہاں عشرہ محرم آیا, علی علی شروع ہو گیا, فضائل شروع ہو گئے. آپ گھبرا گئے میرے جو ہے آپ کی علی ولی اللہ نعرہ حیدری. میں نے کہا ایک تمہیدی گفتگو ہے, پیغام دے رہا ہوں. یہ ایک شور ہے اور ہر جگہ سے آواز ہے, بھئی کب تک فضائل پڑھو گے؟ حالانکہ فضائل عطا کرنے والا اللہ ہے, اور اللہ نے گن کے نہیں دیے گئے. پتہ نہیں آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں. جملہ کہنے لگا ہوں اور وہیں سے معلوم ہو جائے گا کتنے لوگ حاضر ہیں اور کتنے لوگ غیر حاضر ہیں. ذہنی طور پر مجلس میں فضائل عطا کرنے والا اللہ ہے, پتہ نہیں جلنے والا ملا ہے. عطا انہیں اللہ کر رہا ہے, جل یہ رہا ہے. اب بات کیا ہو رہی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. جہاں ہر شیعہ گھر میں قرآن موجود ہے, وہاں قرآن کے ساتھ ایک اور کتاب ہوتی ہے تحفۃ العوام. میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ تحفۃ العوام کس چیز کی کتاب ہے؟ فضائل کی کتاب ہے. جاگیے خدا کے لیے. تاریخ کی کتاب ہے نہیں, شریعت کے مسائل کی کتاب ہے. ایسے ہی ہے, اس میں شریعت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ کتاب گھروں میں کیوں رکھی ہے؟ تاکہ ہم عمل کی غلطی سے بچ جائیں, ہمارے عمل میں غلطی نہ ہو. اس لیے ہمیں شرعی مسائل کا علم ہو. اس لیے ہر گھر میں یہ کتاب ہوتی ہے, کیونکہ اگر عمل میں غلطی ہوگی تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا. سوئیے گا نہیں خدا کے لیے, لوری نہیں پڑ رہا ہے. عمل کی غلطی بتاتی ہے کہ اسے مسائل کا علم نہیں. عقیدے کی کمی بتاتی ہے اسے فضائل کا علم نہیں ہے. کچھ گزارشات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عمل کی غلطی بتاتی ہے مسائل نہیں جانتا, عقیدے کی کمی بتاتی ہے فضائل نہیں جانتا. تو جتنی اہمیت مسائل کی ہے اتنی ہی اہمیت فضائل کی ہے, کیونکہ اگر مسائل عمل کو مضبوط کرتے ہیں, علی کے فضائل عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں. آہستہ آہستہ آگے بڑھو, کہیں کھو نہ جائیے گا. ہر زینے پہ میرے ساتھ رہیے گا. ہاں, آپ کے مزاجوں کی طرف بھی آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. اور پھر دیکھیے مسائل شریعت کے ہم تک یہ کتابوں سے پہنچے. کتابوں میں کس نے لکھ دیے؟ علماء نے, فقہاء نے. انہیں کس نے بتائے؟ آئمہ نے. آئمہ نے کس سے نقل کیے؟ اللہ کے محبوب رسول سے. تو شریعت کے مسائل کا سورس کون ہے؟ اللہ کا رسول. مسائل بتانے والے کون ہیں؟ آگے نہیں بڑھوں گا میں. اب صحیح, اب لیٹ ہو جائے مجلس تو مجھ سے تو یہ مطالبہ ہے کہ بولتے چلے جاؤ, آپ ایک لفظ نہ بولیں. بھئی سورس کون ہے؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم, مسائل بتانے والے. شریعت کے مسائل, نماز کا یہ مسئلہ, روزے کا یہ مسئلہ, حج کا یہ مسئلہ. تو جس نبی نے شریعت کے مسائل بتائے ہیں اسی نبی نے منبر کی بلندی سے علی اور خاندان علی کے فضائل بتائے ہیں. جس نبی نے بتایا نماز کا یہ مسئلہ ہے, روزے کا یہ مسئلہ ہے, حج کا یہ طریقہ ہے, وہی نبی بتا رہے ہیں علی کا یہ مرتبہ ہے, حسن کا یہ مرتبہ ہے, حسین کا یہ مرتبہ ہے. اب اللہ جانے آپ کہاں کھوئے ہوئے. ایسا تو نہیں ہے کہ نبی نے شریعت کے مسائل منبر سے مسجد میں بیان کیے ہوں اور علی کے فضائل گھر میں بیٹھ کے گھر والوں کے سامنے بیان کیے ہوں. نہیں, منبر سے ہی فضائل بھی بیان کیے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شریعت کے مسائل باواز بلند تمام مسلمانوں کو بتائے ہوں اور علی کے فضائل چھپ چھپ کے سلمان کے کان میں سنائے.
جس منبر سے نبی نے شریعت کے مسائل بتائے، اسی منبر سے نبی نے علی کے فضائل بیان کیے. جاگیے خدا کے لیے. اب میں بالکل قریب آ گیا، نتیجات کو دینے لگا ہوں. دلوں کے دروازے کھلے رکھیے گا. حالانکہ مسجد اور علی کا رابطہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو انشاءاللہ عقیدے کی معراج ہو جائے گی. کیونکہ صرف ہماری کتابیں نہیں، تمام تاریخ کی کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ ایک وقت تھا جب مسجد میں سب کے دروازے کھلتے تھے. مسجد رسول میں سب دروازے کھلتے تھے. اب اشارہ سمجھیے گا. پھر لوگ مسجد میں اس حالت میں بھی آ جاتے تھے جس حالت میں آنا نہیں چاہیے. آپ کا دل نہیں ہو رہا میرے خیال میں؟ یہ ایسے سنتے ہیں آپ بھائی، جس حالت میں مسجد میں آنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ اہتمام ہے، لوگ اس حالت میں بھی آ جاتے ہیں جس حالت میں مسجد سے نہیں گزرنا چاہیے. اللہ نے کہا جبریل میرے حبیب سے جا کے کہو بند کروائے سب کے دروازے. جبریل آ گئے. یا رسول اللہ وہ کہہ رہا ہے سب کے دروازے بند کرو، کھلیں گے تو صرف دو، ایک نبی کا دروازہ، دوسرا علی کا دروازہ. ایک نبی کا در، ایک علی کا در. اب رسول کے چچا آ گئے جناب عباس اور جناب حمزہ. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ علی تو رشتے میں ہم سے چھوٹا ہے، ہم آپ کے بھی بزرگ ہیں، ہمارے دروازے بند ہو گئے، علی کا دروازہ کھلا ہے. آپ کی عقل کی کھڑکی کھلی ہے؟ نہیں ہے کیا میرے ساتھ؟ آپ تو ہیں. جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں، جوانوں کی نمائندگی کرتا ہوں. جوان بولیں گے تو زیادہ مجھے پڑھنے میں لطف آئے گا. کہا ہمارے دروازے بند، علی ہم سے رشتے میں چھوٹا، ہم آپ کے بھی بزرگ، علی کا دروازہ کھلا. رسول نے فرمایا چچا تیش میں آنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی کا دروازہ میں نے اپنی خواہش سے بند کیا، نہ فرمایا دروازے بند کرائے تو اللہ نے، علی کا دروازہ کھلا چھوڑا تو اللہ نے. اب آ گئے رسول کے سسرالی رشتہ دار. یہ خدا کے لیے صحابہ نے، سسرالی رشتہ داروں نے کہا یا رسول اللہ چلے دروازہ تو ہمارا بند ہو گیا حکم الہی سے، ورنہ بات تو یہی واضح ہے جن کے دروازے بند ہوئے وہ اور، جس کا دروازہ کھلا چھوڑا وہ اور. لیکن آگے کہا یا رسول اللہ چلے دروازے تو بند ہو گئے، ہمیں اتنی اجازت تو دے دے کہ ہم دروازے میں روزن رکھ لیں تاکہ مسجد میں دیکھ سکیں. رسول نے فرمایا جس حالت میں تمہارا مسجد میں گزرنا منع ہے اس حالت میں مسجد میں دیکھنا بھی منع ہے. روزن تو دور، انگوٹھی کے برابر بھی سوراخ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جب کہا نا دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، فرمایا ہم دیکھ نہیں سکتے. اور علی وہاں رسول نے فرمایا لا یحل احد فی هذه المسجد ان یجنب غیری و غیرک. فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے اور علی اور میں چاہے تو مسجد میں بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں. لا یحل ان یجنب فی هذه المسجد غیری و غیرک یا علی. ہم چاہے، آپ نے نعرہ لگایا، کسی نے یا علی کہا، کوئی مجھے غور سے دیکھ رہا ہے یہ کیا کہہ دیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. رسول نے فرمایا اگر گھبرا رہے ہیں تو اسی علی کی بات ہے جو اللہ کے گھر میں آتا ہے. تو علی اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے، علی کے بیٹے مسجد میں آ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول کا اجازت دینا، اور رسول تو اجازت نہیں دے رہے، وہی اجازت دے رہی ہے. تو وہی کا اجازت دینا بتا رہا ہے کہ ان کے بچے ہماری طرح نہیں آتے، یہ دنیا میں ہماری طرح نہیں آتے. تو جب یہ ہماری طرح نہیں آتے پھر انسان کے بچے بنو، ان کے بچوں کو اپنے بچوں سے قیاس نہ کیا کرو. بات کیا ہو رہی تھی کہ جس مسجد سے، ایک درود پڑھے بابا نے پڑھا، جس مسجد سے رسول نے شریعت کے مسائل بیان کیے، جس منبر سے بیان کیے،
اسی منبر سے علی اور آل علی کے اہل بیت کے فضائل بیان کیے. اب اگر آپ میرے قریب ہیں تو بات آگے بڑھاؤ ہم نہیں سمجھ لو. ذہنی طور پہ میرے قریب ہے، فزیکلی نہیں، ذہنی طور پہ بلا رہا ہوں، تھوڑا سا اور قریب آ جائیے. تاریخ شاہد ہے، ہماری نہیں، ہماری تو بھری ہے نا، برادران کی کتابوں میں بھی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے. صحابہ نے گواہی دی کہ رسول واز کر رہے ہوتے، منبر کی بلندی سے شریعت کے فضائل مسائل بیان کر رہے ہوتے، دین کے احکام پہنچا رہے ہوتے کہ اتنے میں بطول کے 2 بیٹے مسجد میں قدم رکھتے. کیا کیا خدا کے لیے؟ حسن حسین جیسے ہی مسجد میں قدم رکھتے، رسول مسائل روک کر حسن حسین کو زانوں پہ بٹھا کر فضائل شروع کر دیتے. اگر آپ میرے ساتھ جڑتے تو میں یہاں ایک جملہ کہہ کے ضرور جاتا. پھر تھوڑی دیر جب رسول آمدے بس اب آپ کے بھروسے جملہ کہنے لگا ہوں. کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ حسین مسجد میں قدم رکھتے، رسول باز روکتے تھے، جو پیغامات جو مسائل بیان کر رہے ہوتے وہ روک کر حسین کو زانوں پہ بٹھا کر بوسے دے دے کر فضائل حسین بیان کرتے تو حسین کی آمد پر رسول مسائل روک دیتے ہیں. یہ کیسے شیعہ ہیں جو جلوس روک کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ جملہ میں نے کہہ دیا لیکن آپ بیدار نہیں تھے، میرے ساتھ نہیں تھے. حسین پوچھتے نبوت پہ آ جائے تو رسول کا سجدہ طویل ہو جاتا ہے. گھبرائیے گا نہیں کہ کیا کریں، بیٹھ جایا کریں یار آپ لوگ. ہاں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آگے وہ بیٹھے جنہیں بیٹھ کے مجلس سننا آتا ہوگا، مجلسی لوگ آگے بیٹھے تاکہ ماحول ٹھیک رہے. ایک صلوات پڑھے بابا سے پڑھے. کتابوں میں موجود ہے حسین کو زانوں پہ بٹھا کے آنکھوں کے بوسے لیتے، چہرے کے بوسے لیتے اور فرماتے انت سید ابن سید و ابو السادات، انت امام ابن الامام و ابو الائمت، انت حجت ابن الحجہ و ابو الحجج. فرماتے اے حسین تو بھی سید ہے، تیرا بابا بھی سید ہے. اے حسین تو سادات کا باپ ہے. کرتا شرع اگر وقت ہوتا ہے حسین تو بھی امام، تیرے بابا بھی امام اور تو ائمہ کا باپ ہے. پھر فرماتے اے حسین، رسول فرماتے اے حسین آپ بھی حجت، آپ کے بابا بھی حجت اور آپ حجت خدا کے باپ ہیں. جتنی حجتیں ہیں ان کے باپ ہیں. اور پھر فرماتے حسین و منی وَأَنَا مِنْ حسین. پہلا دن ہے آج، میرا ساتھ دیجئے گا، کل سے میں اپنے گلے کا بھی علاج کر کے آؤں گا. حسین و منی وَأَنَا مِنْ حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ 5 کلمات پر محیط حدیث ہے لیکن اسرار کا ایک سمندر بہتا ہے اس حدیث میں. حالانکہ عظمت رسالت کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول پہلے اپنا نام لیتے، لیکن رسول نے یہ نہیں فرمایا بلکہ حدیث شروع بھی حسین سے کی. آپ دیکھتے ہیں زور پہ کتنے بول رہے ہیں، بول پہ کتنے، اور حدیث ختم بھی حسین پر کی. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آذان میں اللہ کے نام کی تعظیم کی رسول نے. آذان شروع بھی اللہ کے نام سے کی، آذان ختم بھی اللہ کے نام پر. اللہ اکبر سے شروع، لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام پر ختم. تو آذان شروع بھی اللہ کے نام سے، آذان ختم بھی اللہ کے نام پر. کیوں؟ کیونکہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہے. بس حسین سے حدیث شروع کر کے حسین پہ ختم کر کے رسول نے بتایا کہ مجھ محمد کی رسالت حسین کے حصار کی پناہ میں رہتی ہے. اتنا بڑا جملہ تھا اور آپ نے آسانی سے سن لیا. جو بول رہے ہیں آپ کا میں ممنون ہوں. تو ہم نے بار بار دیکھا کہ جو ہی علی مسجد میں آتے رسول مسائل روک کے فضائل علی شروع کر دیتے. علی کے بیٹے آتے رسول احکام روک کے علی کے بیٹوں کے فضائل شروع کر دیتے.
اگر آپ میرے ساتھ ایک حدیث پڑھ دوں آپ کے ساتھ آپ کی پاکیزہ سماعتوں تک پہنچا دوں. اسی طرح کا ایک موقع ہے, سرکار منبر کی بلندی پر ہے, احکام دین بیان کر رہے ہیں کہ اچانک مسجد کے دروازے پر, بیٹھ جاؤ بیٹا بار بار آنا جانا نہیں کرو, مسجد کے دروازے پر باب مدینۃ العلم نے قدم رکھا. آپ جو لفظوں کو سمجھتے ہیں, بس رسول نے مسائل روک کر علی کی طرف دیکھ کے فرمایا, اے میرے صحابہ غور سے سنو, حب علی جو عبادہ, علی کی محبت عبادت ہے. النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو مزین کرو علی کے ذکر سے. فرمایا یا علی, پھر علی کو دیکھ کے خطاب کیا, فرمایا یا علی انت امیر المومنین و سید المرسلین, انت امیر المومنین و امام المتقین و وارث علم النبیین و خلیفۃ خیر المرسلین و زوجۃ سید النساء العالمین و مولا المومنین. دیکھیے, گرمی میرے لیے بھی اتنی ہے جتنی آپ کے لیے, اور میرے لیے تو زیادہ ہی ہو گئی ہے, لیکن میں نے ابھی حدیث آدھی پڑھی ہے, اگر آپ کی توجہ رہی تو پوری پڑھ دوں گا اور اسی حدیث پہ باب فضائل سمیٹ دوں گا. کیا فرمایا, یا علی انت امیر المومنین و امام المتقین و وارث علم النبیین و افضل السابقین و خیر الصدیقین. فرمایا یا علی آپ مومنین کے امیر ہیں. جو تو مومن بیٹھا ہے وہ تو میرے ساتھ دے, یا علی آپ مومنین کے امیر ہیں. علی ہے مومنین کے امیر اور اللہ ہے مومن کا ولی. اللہ ہر غیر نتھو خیرے کا ولی نہیں. اب آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوں کہ پچھلے برس کی کتنی گفتگو آپ کو یاد ہے. سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. ہر کسی کا ولی نہیں, اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. اور علی امیر ہے مومنین کے, وامام المتقین. رسول کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے. فرمایا انت امام المتقین, فرمایا آپ متقین کے امام ہیں, آپ مومنین کے امیر ہیں. ووارث علم النبیین, فرمایا انبیاء کے علم کے وارث یا علی آپ ہیں. یا علی کھلے آسمان کے نیچے مجلس ہو رہی ہے, بیٹھے سارے علی والے ہیں. اب اس مزاج سے بیٹھے, آپ جانے بہتر ان کے دلوں کے حال. فرمایا یا علی انت خیر الصدیقین, یا علی سب سے بڑے صادق آپ ہیں. صدیقین میں جو پہنچ گئے افضل آپ ہیں, سبقت کرنے والوں میں افضل آپ ہیں. اور پھر فرمایا یا علی تیری برابری کون کرے گا, انت زوج سیدۃ النساء العالمین, وہ بی بی جو عالمین کی سیدہ ہے, یا علی آپ اس کے شوہر ہیں. خلیفۃ خیر بلند صلوات. وخلیفۃ خیر المرسلین, اور یا علی جو انبیاء میں سب سے افضل ہے, جو اللہ کا محبوب نبی ہے, آپ اس کے خلیفہ ہیں. حدیث آگے بڑھ رہی ہے, یہ تو فضائل علی پڑھ رہے ہیں, رسول آگے فیصلہ آ رہا ہے. پھر رسول نے فرمایا یا علی انت مولا المومنین, مومنین کے مولا یا علی آپ ہیں. پھر فرمایا یا علی انت الحجۃ علی الناس بعدی, استوجب الجنت من تولاکا واستحق النار من آداکا. فرمایا یا علی میرے بعد آپ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہے, اور یا علی جس نے آپ سے ولا رکھا اللہ نے جنت کو اس پہ واجب کر دیا ہے. کل اس کی سیٹنگ بھی بتائیں گے, تھوڑا اور ساؤنڈ میں جان ڈالو, سے کھول دو خدا کے لیے, سارا زور مجھ سے نہ لگواؤ جو ہے, کیونکہ جملہ بہت بڑا تھا اور آپ کا رسپانس ویسا نہیں آیا. میں متن بھی عربی کا ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اطمینان رہے کہ میں نہیں کہہ رہا, رسول فرما رہے ہیں کہ یا علی جس نے آپ سے تولا, آپ سے ولا رکھی, اللہ نے جنت کو اس پہ واجب کر دیا. آپ ابھی بھی نہیں سمجھے, یا علی جو تیری ولا رکھتا ہے وہ جنت کے لیے مارا مارا نہیں پھرتا, جنت اسے تلاش کرتی ہے. علی والا کا
کیونکہ اللہ نے جنت کو واجب کر دیا وَاسْتَحَقَّ النَّارَ جملہ سنیے گا خدا کی قسم رسول فرما رہے وَاسْتَحَقَّ النَّارَ مَنْ أَعْدَاكَ اور یا علی جس نے تجھ سے دشمنی کی جہنم کا وہ حقدار ہے نہیں سمجھے آپ بھئی جہنم کا حقدار ہے وہ بندہ جس نے علی سے بغض رکھا جس نے یا علی آپ سے دشمنی کی حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی نتیجہ آ رہا ہے یہاں تک تو علی کے فضائل پڑھے جو ولایت رکھے جنت کو اللہ نے اس پہ واجب کیا جو علی سے دشمنی رکھے وہ جہنم کا حقدار ہے آگے رسول نے قسم کھائی فرمایا والذی بعثنی بالنبوۃ واصطفانی علی جمیع البریۃ فرمایا یا علی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے سر پہ تاج نبوت کو سجایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے مصطفیٰ کیا اپنی مخلوق میں سے لو ان ابدا ابد اللہ الف عام ما قبل اللہ منہ الا بولایتک و ولایت الائمۃ من بلدک فرمایا یا علی اگر کوئی بندہ 1000 سال عبادت کرے اس کے بعد پھر 1000 سال عبادت کرے اللہ اس کی ہزاروں سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار دے گا اگر تیری اور تیرے امام بیٹوں کی ولایت نہ لے کے آئے چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری ایک بات بتائیے میرا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا یا مولا سے انبن چل رہی ہے مجھے برا سمجھنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا لیکن جس کے نام کا نعرہ لگ رہا ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے تو یا تو نعرہ نہ لگا اور لگایا ہے تو پھر یا علی تو دل سے کہو سلامت رہے آپ مشکل دور ہے مشکل حالات ہیں لیکن یہ بھی ولایت کا موضوع ہے جہاں علی کی ولایت مشکل ہے تو مشکل کشا بھی ہے رہنا میرے ساتھ فرمایا کہ اگر تیری ولایت نہ لائے ہزاروں سال کی عبادت رہے گا ہزاروں سال کی عبادت اللہ منہ پہ مار دے گا ابھی بھی حدیث ختم نہیں ہوئی اب میرا ساتھ دیجئے گا پہلے رسول نے علی کے فضائل بیان کیے بس میں باب فضائل آج کی مجلس کا سمیٹ رہا ہوں اور داخل مسائل ہونے والا ہوں آخری جملہ ہے حدیث کا وہ سن لیجئے حدیث مکمل ہو گئی پہلے علی کے فضائل بیان کیے اس کے بعد رسول نے بتایا کیا کہ جو تیری ولایت اور تیرے امام بیٹوں کی ولایت لے کے آئے گا اللہ اس کی عبادت قبول کرے گا ذرا بولیے عبادت کس کی قبول ہوگی جو ولایت لائے گا عبادت کس کی قبول ہوگی جو ولایت لائے گا آگے رسول فرما رہے لا تقبلو ولایتک الا بالبراءۃ من اعدائک و اعداء الائمۃ من بلدک فرمایا یا علی اور ولایت اللہ اس کی قبول کرے گا کیا آپ سو رہے ہیں یا میری بات سمجھ نہیں آ رہی عبادت کس کی قبول کرے گا جو ولایت لائے آگے رسول فرما رہے ولایت اس کی قبول کرے گا جو یا علی تیرے دشمنوں پہ تبرہ کرے گا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت آواز بلند صلوات انشاءاللہ کل سے عنوان پر گفتگو شروع ہو جائے گی آج آپ کے ذہنوں کو تیار کرنا تھا عبادت اس کی قبول ہوگی جو ولایت لائے اور ولایت اس کی قبول ہوگی رسول فرما رہے ہیں جو آپ کے اور آپ کے امام بیٹوں کے دشمنوں سے اظہار براءت کرے آگے رسول نے فرمایا وَبِذَالِكَ أَخْبَرْنِ جِبْرَائِیل میں نے اپنی خواہش سے یہ کچھ نہیں کہا بلکہ اس کی خبر مجھے جبرائیل نے دی فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ